تم تینوں تو میرے گھر کی شہزادیاں ہو۔ صابر نے تینوں بچیوں کو خوبصورت سے فراک دلوائی اور اس کے بعد چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا تھا۔ عارفہ بھی مسکرانے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو بس اپنی بیٹیوں سے ہی پیار ہے۔ صابر نے مسکرا کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا جب سے یہ دنیا میں آئی ہیں بس کیا کہوں، میرے گھر میں رونق ہی لگ گئی ہے۔ تم تو اب مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ صابر نے مذاق سے اپنی پیاری بیوی کو تنگ کیا تھا۔ عارفہ اسے ناراضگی دکھانے لگی، کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کو مجھ سے پیار نہیں رہا۔ عارفہ اس طرح کی باتیں سن کر صابر ہمیشہ ہنس دیتا تھا، کہنے لگا تمہارے لیے تو میں نے سب سے پہلے وہ ریڈ اور گولڈن چوڑیوں کا سیٹ پسند کر لیا تھا، لیکن جب مائرہ، فضا اور افشا نے اپنی میٹھی میٹھی زبان سے یہ کہا کہ پاپا ہمیں چوڑیاں بھی لینی ہیں تو میں نے سوچا پہلے میں انہیں دلوا دیتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ میری پیاری سی بیوی کو برا لگ جائے گا۔ اس نے بڑی محبت سے عارفہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ عارفہ شرم سے چپ ہو گئی تھی۔ زندگی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی عید کی تو بات تھی جب صابر نے چاند رات پر اپنی بیٹیوں کو عید کے نئے کپڑے دلوائے تھے اور ساری شاپنگ کروائی تھی۔ کھانا بھی باہر ہوٹل پر ہی کھلایا تھا۔ عید پر اس نے اپنی نند دیور کو بھی دعوت پر بلایا تھا۔ جب وہ دونوں دعوت پر آئے تو رضیہ تو تینوں بھتیجوں کو گلے لگا کر مل رہی تھی، کہنے لگی میرے بھائی کے گھر کی رونق ان سے ہے۔ پیسے بھی رضیہ نے تینوں بچیوں کو دیے۔ چاچا نے بھی بڑی محبت دکھائی تھی، انہوں نے 500 کا نوٹ تینوں بچیوں کو دیا تھا۔ پھپھو تو بار بار بھائی سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تینوں بھتیجیوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں، کیسی پھول جیسی ہیں میری بھتیجیاں۔ صابر نے بہن کو 5000 عیدی دی اور بھائی کے بچوں کو بھی۔ تینوں بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ صابر کی حالت ہی اچھے تھے اور ہمیشہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کیا تھا۔ اگلے دن صابر کے چھوٹے بھائی نے انہیں اپنے گھر پر دعوت پر بلایا تھا۔ تینوں بچیوں نے وہی فراک پہنے تھے، ہاتھ میں چوڑیاں بھی پہنی تھیں۔ عارفہ بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سبھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک جام بہت زیادہ تھا، اس لیے جیسے ہی گرین سگنل آن ہوا صابر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی تھی، لیکن سامنے سے آنے والی بس میں بیٹھا ڈرائیور نشے میں چور تھا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس کا سگنل ریڈ ہو چکا ہے، اس لیے بڑی تیزی سے بس گاڑی میں دے ماری۔ صابر کی گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے پلٹا کھانے لگی۔ عارفہ اور بچیوں کی چیخ نکلی تھی، گاڑی الٹ چکی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ جلدی سے وہاں پر کھڑے لوگوں نے گاڑی کی کھڑکیوں سے بچیوں کو نکالا تھا۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ تینوں بچیاں صحیح سلامت تھیں، بس ہلکی پھلکی چوٹ ان کے سروں پر لگی تھی، لیکن صابر اور عارفہ کی بہت نازک حالت تھی۔ جب تک انہیں اسپتال لے جایا گیا دونوں ہی دم توڑ چکے تھے۔ مائرہ 13 سال کی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل سے اپنے چاچا اور پھپھو کو اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا۔ دونوں بہن بھائی بھاگے بھاگے اسپتال پہنچ گئے، لیکن جب دیکھا تو صابر اور عارفہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بچیاں تو روئے جا رہی تھیں۔ اس وقت پھپھو نے بھتیجیوں کو سینے سے لگایا تھا، کہنے لگی میں تم لوگوں کو ماں باپ دونوں کا پیار دوں گی۔ رضیہ بھائی بھابھی کے کریا کرم کے بعد تینوں بھتیجوں کو اپنے ساتھ لے گئی، لیکن تینوں بچیاں گمسم سی رہنے لگی تھی۔ پہل تو رضیہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ویوہار رکھتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے اس کا ویوہار بھتیجیوں سے بدلنے لگا تھا۔ اس نے مائرہ کو اسکول سے ہٹوا کر گھر کے کاموں پر لگا دیا، کہنے لگی کہ میں اتنی زیادہ فیسیں نہیں بھر سکتی۔ حالانکہ بھائی کے سارے کیش اور دوسرے سامان پر رضیہ اور اس کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا تھا، مگر گھر تینوں بیٹیوں کے نام تھا۔ وکیل کہہ چکا تھا کہ جب تک بڑی بیٹی 18 سال کی نہیں ہو جاتی آپ اس گھر کو نہیں بیچ سکتے، نہ ہی کرائے پر چڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ وصیت صابر نے پتہ نہیں کس وقت کی تھی اور وکیل کو دیکھ ریکھ کے لیے بھی رکھا تھا۔ جب یہ وصیت دونوں بہن بھائیوں نے سنی تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھے تھے کہ بھائی کا گھر بیچ کر پیسے آدھے آدھے کر لیں گے، مگر پتہ چلا کہ بھائی نے گھر تینوں بیٹیوں کے نام ہے اور جب تک بڑی بیٹی مائرہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ نہ تو گھر کو بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی گھر کو کرائے پر چڑھا سکتے ہیں۔ گھر ان کے کسی کام کا نہ تھا۔ ایک بار مائرہ کو بہت تیز بخار تھا، اس لیے صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں بنا سکتی تھی، تو پھپھو نے اس کی چھوٹی بہن فضا سے کہا کہ وہ چائے بنائے، لیکن وہ بیچاری چھوٹی تھی۔ چائے کپوں میں ڈالتے ہوئے چائے کی کیتلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور چائے اس کے پیر پر گری تھی۔ اب وہ چلانے لگی، پیر بھی جل گیا تھا۔ مائرہ بخار کی شدت کے باوجود لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کچن میں پہنچی تھی۔ فضا کا پیر جلا دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوا۔ اسی وقت اس کی پھپھو آ گئی، کہنے لگی یہ کیا کیا ہے تم نے؟ اندھی ہو گئی تھی کیا؟ ساری چائے گرا دی کہ حرام کے پیسوں کا دودھ آتا ہے جو اس طرح سے برباد کیا ہے؟ تم کیا ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہی تھی؟ یہ سن کر مائرہ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ اپنی پھپھو سے کہنے لگی آپ کو شرم نہیں آئی اتنی چھوٹی سی بچی سے کام کرواتے ہوئے؟ اگر میں بیمار ہو گئی تھی تو آپ چائے بنا لیتی۔ یہ کہنا تھا کہ رضیہ کہنے لگی کم بخت کرم جلی، میرے سامنے زبان چلاتی ہے،
ارے تم تینوں تو ہی منحوس، میرے جوان بھائی کو کھا گئی۔ یہ کہتے ہوئے مائرہ کی پھپھو نے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تھے۔ صابر اور عارفہ کے ایکسیڈنٹ کی موت نے تینوں بیٹیوں کی زندگی مشکل بنا کر رکھ دی تھی۔ مائرہ رونے لگی تو فضا اپنی تکلیف بھول کر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، پھپھو پلیز اپی کو نہ مارو۔ یہ کہنا تھا کہ بری طرح سے رضیہ نے فضا کو دھکا دیا تھا۔ کہنے لگی، ہٹ پیچھے، آج میں تو اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے ہمت کیسے کی میرے آگے زبان چلانے کی؟ آج اس کی زبان چھری سے کاٹ دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ فضا بھی رونے لگی۔ دونوں بہنیں رو رہی تھیں۔ مائرہ بھی ہاتھ جوڑ کر اپنی پھپھو سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے مائرہ کے منہ پر 3-4 تھپڑ اتنی زور سے مارے کہ 5 انگلیاں اس بیچارے کے گال پر چھپ گئی تھیں۔ بخار میں وہ پہلے ہی کپکپا رہی تھی اور اب تو بے سود ہو کر زمین پر ہی لیٹی رہی۔ جیسے ہی فضا مائرہ کی طرف بڑھنے لگی تو اس کی پھپھو نے کہا، خبردار جو تم لوگوں نے اس بدتمیز کو پانی بھی پلانے کی کوشش کی، یہ ایسے ہی مرے گی۔ آج رات تک اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر زمین پر جمع ہونے لگے تھے۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کا باپ کتنا اس کو پیار کرتا تھا، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا۔ جب اسے بخار ہوتا تو عارفہ سے زیادہ صابر ہی مائرہ کو سنبھالتا تھا۔ پوری رات اس کے پاس بیٹھا اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرتا رہتا تھا، اسے وقت پر دوا پلاتا، کبھی دودھ اسے اپنے ہاتھوں سے پلاتا کہ میری بچی بخار سے کمزور ہو گئی۔ رضیہ نے مائرہ کو کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہنوں نے آدھی آدھی روٹی کھا کر آدھی روٹی چھپا لی۔ جب سب سو گئے تب وہ دونوں مائرہ کے پاس آئیں، اسے پانی پلایا اور اپنی بچی ہوئی روٹی اپنی بہن کو کھلانے لگی۔ مائرہ بہت زیادہ اداس ہو چکی تھی۔ اس نے رات کو ہی پھپھو سے چھپ کر اپنے چاچا کو فون کر کے بلا لیا۔ دوسرے ہی دن جب اس کے چاچا رضیہ کے گھر آئے تو وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ چاچا کے ساتھ لگ کر تینوں بے تحاشا رونے لگیں، کہنے لگی کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا، ہمیں اپنے ساتھ لے چلیے، ہمارا یہاں دل نہیں لگتا۔ یہ سن کر رضیہ کو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ کہنے لگی، ہاں یہاں کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ مائرہ یہ سن کر پہلے تو یہ سوچنے لگی کہ میں پھپھو کی ساری سچائی اپنے چاچا کو بتا دوں۔ اسے لگا تھا کہ اس کا چاچا اس کا ہمدرد ہوگا، لیکن پھر کہنے لگی کہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف نہیں، لیکن چاچو کو دیکھ کر پاپا کی یاد آ جاتی ہے، چاچو کے ساتھ لگ کر ہمیں پاپا کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چاچا سے لپٹ گئی تھی۔ اس لیے میں چاچا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ دونوں چھوٹی بہنیں کہنے لگیں، جہاں مائرہ اپی جائے گی ہم بھی وہیں جائیں گے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت ناصر نے بھی یہی سوچا کہ بھتیجیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی ناصر کا بس ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی مائرہ کا ہی ہم عمر تھا، لیکن باولا سا تھا۔ وہ تینوں بھتیجیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی چاچی نے تینوں کی شکلیں دیکھی تو ماتھے پر بل ڈال لیے۔ کہنے لگی، ناصر تم ان تینوں کو کیوں اپنے ساتھ لے آئے ہو؟ پہلے ہی تمہارا کام اتنا نہیں ہے، ہم 3 لوگ ہیں، بڑی مشکل سے مہینہ گزارتے ہیں۔ رضیہ تو کھاتے پیتے گھر میں بھی آئی ہے، پتی کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا؟ تینوں بھتیجیوں کو رکھ نہیں سکتی تھی۔ مائرہ نے جب چاچی کے تیور دیکھے تو ان کے پاس آ گئی، کہنے لگی، چاچی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے، لیکن ہمیں یہیں رہنے دیں۔ ہمیں چاچا کو دیکھ کر پاپا کی یاد آتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چاچا نہیں پاپا ہیں میرے، ہمیں پاپا کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وقتی طور پر تو چاچی چپ کر گئیں، لیکن آئے دن خرچے پر بحث کرنے لگی تھیں۔ ان کا بیٹا باولا تھا، جب اسے کوئی چھیڑتا تو اسے ایسے دورہ پڑتا کہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتا تھا۔ ناصر اسے کمرے میں بند کر دیتا تھا۔ 2 دن اس کے کمرے میں ناصر کے علاوہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں دینے جاتا تھا، کیونکہ اسے قابو کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں ویسے بھی اس لڑکے سے بہت گھبراتی تھیں، لیکن دن کے وقت جب چاچا گھر پر نہیں ہوتے تھے تو بجائے مائرہ کے چاچی خود اپنے بیٹے کو کھانا دینے جاتی۔ وہ مائرہ سے کہتی تھی کہ جا وسیم کو کھانا دے کر آ۔ مائرہ کہتی تھی، چاچی آپ کو پتہ ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں غصے میں کچھ بھی اٹھا کر سر پر مار دیتا ہے، میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کا کچن میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ لیکن وہ کہنے لگی، تم میرے بیٹے کو پاگل سمجھتی ہو؟ وہ پاگل نہیں ہے، جاؤ جا کر اسے کھانا دے کر آؤ، اور ویسے بھی بھوش میں تمہیں اسی کے ساتھ ہی رہنا ہے، میں تمہیں ایسے ہی اس گھر میں سہارا نہیں دے رہی، میں تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ مائرہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ 13 سال کی تھی اور اس کی چاچی کو ذرا بھی لحاظ نہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی سے کیا بات کر رہی ہیں۔ مائرہ اس وقت کچھ نہیں بولی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو کیا اس طرح ان کی زندگی کے فیصلے ہو سکتے تھے؟ انہوں نے تو اپنی بیٹیوں کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے، کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی بیٹیوں کی شادی وہ پاگل سے کریں گے۔ مائرہ ڈرتے ڈرتے وسیم کے کمرے تک گئی تھی اور جیسے ہی دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر گئی تو وسیم غصے سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھ دی۔ جیسے ہی واپس پلٹنے لگی، وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مائرہ کی تو جیسے جان نکلی تھی، کہنے لگا، مجھ سے ڈرتی ہو تم؟ وہ بڑے غصے سے پوچھ رہا تھا، اس کا ہاتھ بھی بہت زور سے پکڑا تھا۔
وہ کہنے لگی نہیں میں تم سے نہیں ڈرتی، حالانکہ ڈر سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ مجھے ممی نے بتایا ہے کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کریں گی۔ پھر کہنے لگا تم مجھ سے شادی کرو گی نا، بولو مائرہ۔ وہ اس بات کا کیا جواب دے سکتی تھی، کہنے لگی وسیم مجھے باہر کام ہے، مجھے گھر کی صفائی کرنی ہے۔ وسیم کہنے لگا میں تم سے ضرور شادی کروں گا، تم مجھے بڑی اچھی لگتی ہو۔ مائرہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اس سے کیسے چھڑوائے، وہ بہت ہی جنونی قسم کا تھا، پھر دماغی طور پر نارمل بھی نہیں تھا۔ اگر وہ یہ کہتی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو ضرور وہ اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ مائرہ کہنے لگی ہاں وسیم میں تم سے شادی کروں گی، لیکن دیکھو ابھی تم کھانا کھاؤ، میں باہر جا رہی ہوں، مجھے صفائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا اپنی بات سے پلٹو گی تو نہیں؟ ممی کہتی ہیں کہ یہ تمہاری بیوی بنے گی، تم میری بیوی بنو گی نا مائرہ؟ مائرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئی ہے، کہنے لگی ہاں میں تم سے شادی کروں گی، پلیز تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ وسیم نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی اور اپنے اسٹور روم میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو ایسی مصیبت میں پھنس چکی تھی جس کا کوئی بھی انت نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتے روتے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگی، ماں باپ کو پکارنے لگی، کہنے لگی پاپا آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ خدا کے لیے واپس آ جاؤ ورنہ آپ کی شہزادیوں کے ساتھ یہ دنیا بہت غلط کرے گی۔ اسے وسیم سے ویسے ہی بڑا ڈر لگتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب اس پر دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں ہر چیز تہس نہس کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ شادی کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتا، اسے اتنا مارتا کہ وہ مر ہی جاتی۔ ویسے بھی وہ اچھی سوچ کا مالک نہیں تھا، پاگل تھا، اب اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ بار بار جب وہ یہ سوچتی کہ چاچی اس کی شادی وسیم سے کروا دیں گی تو وہ ڈرنے لگتی تھی۔ اب تو اس کی چاچی نے تماشا سا پکڑ لیا تھا، گھر کے سارے کام مائرہ سے کرواتی تھیں اور وسیم کی ساری ذمہ داری بھی اسی پر ڈالتی جا رہی تھیں۔ ایک بار جو کچھ مائرہ نے اپنے کانوں سے سنا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ رات کو وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی جب سب کچھ کر کے اپنے اسٹور روم میں جانے لگی، جہاں اس کی چاچی نے تینوں بچیوں کے بستر بچھائے تھے اور وہی اسٹور روم ان کا کمرہ تھا۔ وہ اسٹور روم اس کی چاچی کے کمرے کے برابر میں تھا، جب وہ وہاں جانے لگی تو چاچا چاچی کی باتیں اسے کمرے سے باہر سنائی دینے لگیں۔ وہ شاید کان نہ دھرتی لیکن بات اس کے بارے میں ہی ہو رہی تھی، اس لیے اس کے قدم وہیں ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ جب اس نے کان لگا کر سنا تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی چاچی کہہ رہی تھیں کہ میں تو کہتی ہوں اس عید پر ہی وسیم کا نکاح مائرہ سے کر دو، ویسے بھی مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر اپنے بیٹے کی شادی کر دو گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر مائرہ کو لگا کہ جیسے اگلی سانس لینا بھول گئی ہو۔ اس کا چاچا کہنے لگا کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ وسیم ابھی 15 سال کا ہے اور مائرہ ابھی 14 سال کی ہے، اتنے چھوٹے بچوں کی شادی کون کرتا ہے؟ اور تم جانتی ہو جیسے وسیم کو جب اسے دورہ پڑتا ہے تو میں مرد ہو کر اسے نہیں سنبھال پاتا، اور وہ نازک سی بچی کا کیا حال کرے گا؟ چاچی کہنے لگی بس بھی کر دو، تمہیں تو ساری برائیاں بس اپنے بیٹے میں ہی نظر آتی ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں ڈاکٹر کہہ رہا تھا شادی ہوگی تو ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہ مجھ سے اب نہیں سنبھالا جاتا، کبھی بستر گندا کر دیتا ہے، کبھی چیزیں توڑ دیتا ہے۔ اس کی بیوی ہوگی تو وہ سنبھالے گی۔ پتہ نہیں کیسی عورت تھی جو اپنے بچوں کو سنبھالنے سے گھبرا رہی تھی۔ مائرہ بہت پریشان ہو کر رہ گئی تھی، سوچ رہی تھی کہ اگر وہ عید تک یہاں رک گئی تو ساری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی سزا میں گرفتار ہو جائے گی، اور اگر اکیلے گھر سے بھاگ گئی تو ضرور اس کی چاچی فضا سے اپنے پاگل بیٹے کی شادی کر دیں گی۔ اس لیے وہ اسٹور روم میں گئی، دونوں بہنیں سو رہی تھیں، وہ 1 گھنٹہ بیٹھی ان کی شکل دیکھتی رہی۔ افشا تو ویسے بھی 10 سال کی تھی لیکن چاچی اس سے سارے برتن دھلواتی تھیں اور فضا سے کپڑے دھلواتی تھیں، باقی صفائی اور کھانا پکانا سب کچھ مائرہ کرتی تھی۔ وہ اپنے معصوم بہنوں کے کبھی چہروں کو دیکھتی تو کبھی ہاتھوں کو دیکھتی۔ ماں نے تو نوالے بھی اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں ڈالے تھے، کبھی ایک گلاس پانی تک کسی بچے سے لانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ وہ پہلے تو خوب آنسو بہانے لگی، پھر اپنی بہنوں کو جگایا کیونکہ دونوں سو چکی تھیں اور یہی وقت تھا کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی۔ اس نے کہا کہ فضا افشا اٹھو جلدی سے۔ وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اپنی بہن کی شکلیں دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا ہوا اپی، چاچی نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگی ابھی میں تم لوگوں کو کوئی جواب نہیں دے سکتی، بس پھٹافٹ سے اٹھو۔ دونوں بہنیں اٹھیں۔ مائرہ کی یادداشت بہت اچھی تھی، اسے ابھی بھی اپنے گھر کا راستہ اچھی طرح سے یاد تھا اور یہ بھی جانتی تھی کہ خالی گھر ہے، شکر ہے کہ کرائے پر بھی نہیں چڑھایا گیا، اور اتفاق کی بات تھی کہ گھر کی ایک چابی اس کے پاس موجود تھی جو وہ اپنے بیگ میں رکھتی تھی، کیونکہ جب اسکول سے آتی تھی تو دروازہ خود کھولتی تھی۔ اسے اسی بیگ کے اندر اپنی بہنوں کے کپڑے رکھے اور بہنوں کو لے کر گھر سے باہر نکل گئی، لیکن رات کا وقت تھا اس لیے ڈر رہی تھی۔ پاپا کی دی ہوئی عیدی ابھی تک اس کے پاس موجود تھی جو اس نے بیگ میں اس لیے رکھی تھی کہ جب اسکول جائے گی تو اسکول کی کینٹین سے سہیلیوں کو برگر اور کولڈ ڈرنک پلائے گی، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اسے مین روڈ پر جا کر رکشے کی تلاش تھی۔ اتفاق تھا رکشے والا بوڑھا آدمی تھا، بچیوں کو دیکھ کر رکشہ روک لیا
کہنے لگا بیٹا تم تینوں بچیوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ ہمارے امی ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ چاچا جی کیا آپ ہمیں ہمارے گھر چھوڑ دیں گے؟ ہمارے پاس کرائے کے پیسے ہیں۔ وہ بوڑھا کچھ دیر تینوں بچیوں کو دیکھتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا ہاں ہاں بیٹا بیٹھو۔ تینوں بچیاں رکشے والے کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ مائرہ اسے اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ گھر تک اس نے ان تینوں بچیوں کو چھوڑ دیا۔ چابی سے مائرہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں آ گئی۔ مائرہ رکشے والے کو کرایہ دینے لگی تو اس نے صاف منع کر دیا، کہنے لگا نہیں بیٹا تم اپنے پاس رکھو۔ مائرہ اپنے گھر آ گئی۔ صاف صفائی کرنے کے بعد اس نے جب اپنے بیگ میں دیکھا کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں تو سوائے 600 روپے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے دن گھر کے پاس ہی دکاندار سے 500 کا راشن لے آئی، لیکن وہ کتنے دن تک چل سکتا تھا؟ کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور مائرہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ گھر تو چھوڑ کر آ گئی ہے، اپنے گھر میں بھی بیٹھ گئی، لیکن گھر کا خرچہ کیسے چلائے گی؟ اس نے سوچا کہ لوگوں کے گھر میں کام کاج کر کے اپنی بہنوں کا پیٹ پال سکے، لیکن اسے کہیں بھی کوئی کام نہیں ملا۔ بڑی بے بس ہو چکی تھی اور 2 دن سے تینوں بہنوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس پانی پی کر ہی گزارا کر رہی تھی۔ آج عید تھی تو اسے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی تو انہیں کھانا دے گا۔ چھوٹی بہنیں بھی کہنے لگیں اپی برابر والے گھر سے کتنی اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور سامنے والے گھر سے بھی، کیا وہ ہمیں کچھ بھیجیں گے؟ وہ کہنے لگی ہاں بھیجیں گے۔ پھر اس نے بہنوں کو دلاسا دینے کے لیے پلیٹس بھی صاف کرنے لگی، کہنے لگی جیسے ہی کچھ آئے گا وہ ترنت اپنی بہنوں کو نکال کر دے دے گی۔ دونوں بہنیں خوش ہو گئیں، لیکن کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہیں دی، کسی نے کچھ بھی دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سب کے گھروں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بریانی بن رہی تھی، کہیں کچھ بن رہا تھا، لیکن ان بچوں کے گھر میں صرف پانی رکھا ہوا تھا۔ رات کو جب اس کا دل بالکل اداس ہو گیا تو کہنے لگی تم لوگ بیٹھو میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ آس پڑوس سے کسی نے بھی کچھ دیا، کسی نے کچھ نہ دیا تو روتے ہوئے قبرستان چلی گئی۔ آج اس کے ماں باپ کو گزرے ہوئے پورا 1 سال ہو چکا تھا۔ اپنے ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی ہمارا تو کوئی بھی سہارا نہیں رہا، میں کیا کروں اور کہاں سے اپنی بہنوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کروں؟ وہ خود بھی چھوٹی سی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب واپس آئی تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ڈر گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ رکشہ والا گھر کے اندر راشن کے تھیلے رکھ رہا تھا، ساتھ میں بہت ساری مٹھائی بھی لایا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، وہ تو خود ہی غریب انسان تھا، پھر اس کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بیٹا بہت سال پہلے ہی مر چکے ہیں، میں اکیلا ہی رہتا ہوں، لیکن جب آج اپنے گھر میں کھانا کھانے لگا تو مجھے تم لوگوں کے چہرے یاد آنے لگے، اس لیے سوچا کہ عید تم لوگوں کے ساتھ منا لوں، اگر تم لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو۔ وہ تینوں رونے لگی تو اس آدمی نے تینوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، حالانکہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی ایک احساس کا رشتہ تھا جو ان کے بیچ بن چکا تھا۔ اب وہ آدمی وہیں رہنے لگا تھا، اس کے پاس اور بھی بہت سے رکشے تھے جو اس نے کرائے پر دے رکھے تھے اور خود بھی رکشہ چلاتا تھا۔ وہ ان تینوں بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے لگا۔ خدا جب کسی کی مدد کا ارادہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی کو اپنا بنا کر بھیج دیتا ہے، جو کہ سگوں سے بھی زیادہ بن کر دکھا دیتا ہے۔ تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔